السلام علیکم معزز اساتذہ اکرام اور پیارے بچوں، اقرا آن لائن فری کلاسز میں آپ تمام کا تہہ دل سے میں استقبال کرتی ہوں۔ آج کی ریسورس پرسن ہیں محترمہ فرزانہ بیگم صاحبہ۔ ان کی کوالیفیکیشن ہے MSc BEd۔ یہ 11 سال سے ہمارے اسکول گورنمنٹ جونیئر کالج میں اپنی خدمات انجام دیتی آ رہی ہیں۔ ان کے تعلق سے ایک بات بتانا چاہوں گی، پچھلے سال سائنس میں ہمارے اسکول کا رزلٹ 100% آیا ہے اور ہر سال سائنس کا رزلٹ اباؤ 95% ہی ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، میں آج محترمہ فرزانہ میڈم صاحبہ سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنی کلاس کا آغاز کریں۔ شکریہ۔ معزز اساتذہ، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں فرزانہ بیگم، معلمہ گورنمنٹ PU کالج سیڑم، ضلع گلبرگہ۔ ہاں بچوں، اقرا آن لائن کلاسز گروپ کی جانب سے مجھے سائنسی کلاس لینے کا موقع دیا گیا ہے، جس کے لیے میں اس گروپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ یہاں پر آپ کو یہ شکل دیکھتے ہی اندازہ ہو رہا ہوگا بچوں کیا ہم کس چیز کے بارے میں پڑھنے والے ہیں۔ ہاں بچوں، یہ کیا ہے، حیاتی افعال کا تیسرا اہم فعل جو ہم پڑھنے والے ہیں آج، وہ ہے انسانوں میں نقل و حمل۔ دراصل آج کی جو کلاس ہے بچوں، لاسٹ جو کلاس ہوئی تھی ہماری حیاتی افعال، اسی کا کنٹینویشن ہے، جہاں پر ہم نے 2 افعال مکمل کیے تھے، نظام ہاضمہ یعنی تغذیہ اور تنفس۔ تغذیہ اور تنفس میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح غذا جو ہم کھاتے ہیں وہ گلوکوز میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور گلوکوز کیا ہوتا ہے، خون کی نالیوں کے ذریعے پورے جسم کے مختلف اعضاء تک پہنچایا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو عمل تنفس کے دوران جو آکسیجن ہمارے پھیپھڑوں میں جمع ہوتا ہے، وہ آکسیجن بھی دوران خون میں شامل ہو کر تمام حصوں تک جسم کے پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ہم نے تغذیہ اور تنفس مکمل کر کے پڑھا تھا۔ تو اصل میں جو ذریعہ ہے یہ چیزوں کی سربراہی کا، نقل مکانی کا، وہ ہے ہمارا خون۔ خون بہت ہی اہم رول ادا کرتا ہے بچوں یہ تمام اجزاء کی سربراہی کرنے میں۔ تو خون کیا ہے، خون کے متعلق ہم دیکھیں گے کہ خون کس طرح، خون کے ذرات کون کون سے ہیں، وہ کس طرح سے کام انجام دیتے ہیں۔ انسانوں میں جو اہم نقل و حمل کا ذریعہ ہے بچوں، وہ ہے خون۔ خون ہمارے جسم میں غذا، آکسیجن، فضلاتی مادوں کی نقل و حمل کرتا ہے۔ جو غذا تیار ہو چکی ہے، گلوکوز میں تبدیل ہو چکی ہے، وہ غذا گلوکوز کو پورے جسم میں پہنچانا، اور وہ گلوکوز آکسیجن سے عمل کر کے کیا کرتا ہے بچوں، گلوکوز کو توڑ کے توانائی وہ بناتا ہے تاکہ ہم کام کر سکیں، اور اس دوران جو فضول مادے جسم میں بنتے ہیں ان کی وہ سربراہی کہاں کرتا ہے، گردوں تک فضول مادوں کو پہنچایا جاتا ہے، وہاں پہ وہ فلٹر ہو کر جسم سے باہر خارج کر دیے جاتے ہیں۔ خون کیا ہے بچوں، خون ایک سیال بندھنی نسیج ہے۔ خون کون سی بندھنی نسیج ہے، سیال، یعنی مائع حالت میں ہوتا ہے نا خون، اسی لیے اس کو سیال بندھنی نسیج کہتے ہیں۔ ہاں، یا خون میں پائے جانے والے ذرات کو آپ دیکھ سکتے ہیں اس شکل میں۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ وائٹ بلڈ سیلز ہیں، جو شکل میں آپ کو کیسے نظر آ رہے ہیں، قریب سے اگر ہم اس کو دیکھیں گے تو وہ کیسے نظر آتے ہیں، ایمیبا کی جو شکل ہوتی ہے نا بچوں، ایمیبوئڈ شکل کے ہوتے ہیں یہ، اور یہ خون کے سرخ ذرات ہیں۔ سرخ ذرات آپ کو کیسے نظر آ رہے ہیں، کروی شکل کے نظر آ رہے ہیں، اور یہ بے قاعدہ شکل کے جو ہیں وہ پلیٹلیٹس ہے۔ ان سب کے درمیان جو پایا جانے والا جو مائع ہے اس کو پلازما کہا جاتا ہے۔ پلازما کیا کرتا ہے، خون کو مائع شکل دیتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ ذرات کیا کام انجام دیتے ہیں۔ خون کے اہم اجزاء کون سے ہیں، پلازما، خون کے سرخ خلیات، خون کے سفید خلیات اور تباخچے، یہ خون کے اہم اجزاء ہیں۔ جب ہم کیا کرتے ہیں بچوں، سینٹریفیوگیٹ کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا، مرکز گریز آلے کے بارے میں پڑھا تھا، کس طرح سے مائع کے اندر سے اشیاء کو علیحدہ کیا جاتا ہے سینٹریفیوگیشن کے ذریعے۔ جب ہم کسی مائع میں پائے جانے والے اجزاء کو علیحدہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو سینٹریفیوگیٹ کیا جاتا ہے۔ ایک آلہ ہے سینٹریفیوگیٹ، جہاں پر اس چیز خون جیسا ایک ٹیسٹ ٹیوب میں خون کو ڈالا جاتا ہے، خون کو ڈالنے کے بعد وہ آلے میں رکھا جاتا ہے۔ آلے میں رکھنے کے بعد جب اس کو سینٹریفیوگیٹ کیا جاتا ہے بچوں، تو کیا ہوتا ہے، پلازما جو ہے، مائع حالت جو ہے خون کی، جو پانی جو ہے خون کے اندر کا، وہ اوپر جمع ہوتا ہے جو یلو کلر کا ہوتا ہے، اور نیچے خون کے سرخ خلیات اور سفید خلیات جمع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح سے خون کے مختلف اجزاء کو علیحدہ کرنے کا جو طریقہ ہے وہ مرکز گریز آلے کے ذریعے ہم کرتے ہیں۔ پلازما کیا کام انجام دیتا ہے، دیکھیے بچوں، پلازما غذا، کاربن ڈائی آکسائڈ اور نائٹروجنی فضلات کی نقل و حمل کرتا ہے، اور
جو خون کے سرخ خلیات ہیں وہ کیا کام انجام دیتے ہیں بچوں؟ یہ جو سرخ خلیات آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ سرخ خلیات جس کو ہم RBC یا ریڈ بلڈ کارپسکل، ریڈ بلڈ سیلز جسے ہم کہتے ہیں، خون کے سرخ خلیات میں ہیموگلوبن پایا جاتا ہے نا۔ ہمارا جو خون ہوتا ہے وہ لال رنگ کا ہے۔ لال رنگ کا کیوں ہے ہمارا خون؟ ہیموگلوبن ذرات کی وجہ سے ہی خون کا رنگ لال ہوتا ہے۔ اب یہ جو لال ہے خون کا رنگ وہ ہیموگلوبن کی وجہ سے، ہیموگلوبن ایک طرح کا پروٹین ہے بچوں جو ہمارے خون میں پایا جاتا ہے، خاص طور پہ یہ ریڈ بلڈ سیلز میں پایا جاتا ہے، اور یہ کام کیا کرتا ہے؟ آکسیجن کی سربراہی کرتا ہے۔ آکسیجن کو پورے جسم میں پہنچانے کا کام یہ ریڈ بلڈ سیلز کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ جو کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہو چکی ہے عمل تنفس کے دوران، آکسیجن سے عمل کرنے کے بعد کاربن ڈائی آکسائڈ جب بنتی ہے، وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی بھی وہ سربراہی کرتا ہے، پھیپھڑوں تک پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ گیسز کا تبادلہ ہیموگلوبن کرتا ہے جو خون کے سرخ خلیات میں پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے دوسرے خون کے سفید خلیات۔ خون کے سفید خلیات کیا کام کرتے ہیں؟ دیکھیے بچوں، یہ جسم میں داخل ہونے والے جراثیم سے لڑ کر ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ ہمارے جسم میں جو بھی غیر ضروری جراثیم چلے جاتے ہیں بچوں، وہ کیا کرتے ہیں؟ یہ وائٹ بلڈ سیلز کیا کرتے ہیں؟ اس کو ختم کر دیتے ہیں تاکہ ہم بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ اس سے پہلے ہم نے تغذیہ میں دیکھا تھا کہ کس طرح تغذیہ میں کیا ہوتا ہے، جو معدے کے اندر پایا جانے والا ہائیڈروکلورک ترشا غذا میں پائے جانے والے جراثیموں کو ختم کرتا ہے، اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس کے باوجود بھی اگر کچھ جراثیم بچ رہے ہیں تو جیسے وہ خون میں داخل ہوتے ہیں، وائٹ بلڈ سیلز ان کو پہچان کر ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں اور ہم کو بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں، امیونٹی پاور جو ہمارا ہے اس کو بڑھاتے ہیں۔ یعنی یہ ہم کو قوت مدافعت کسے کہیں گے؟ وہ قوت جو بیماریوں سے لڑنے کے قابل بناتی ہے، بیماریوں سے لڑنے کے قابل بنانے والی قوت کو قوت مدافعت کہتے ہیں۔ ہاں، یہ جو ہے نا وائٹ بلڈ سیلز یہ فوجی کی طرح عمل کرتے ہیں، باہر سے آنے والی چیز کو پہچان کر ان کو ختم کر دیتے ہیں، ہے نا، ہماری امیونٹی پاور کو بوسٹ کرتے ہیں یہ۔ طباخچے جو ہوتے ہیں بچوں، طباخچے کیا کام انجام دیتے ہیں؟ خون کا انجماد کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ طباخچے جو باقاعدہ شکل کے آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ خون کو منجمد کرتے ہیں۔ جب کوئی زخم ہوتا ہے تو لگاتار وہاں سے خون کا رساؤ ہوتا ہے، اس دوران اگر خون نہیں رکیں گا تو کیا ہوتے ہیں؟ خطرناک حالات کا ہم سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس دوران کیا کرتے ہیں طباخچے؟ اس زخم کے سامنے آ کر کیا کرتے ہیں؟ اس کو ایک جال سا بن دیتے ہیں وہ زخم کے سامنے آ کر، اور خون کے مزید بہاؤ کو روک دیتے ہیں۔ تو طباخچوں کا کام ہے خون کا انجماد کرنا۔ ہاں، نیکسٹ کیا ہے بچوں؟ اب یہ جو خون تو سربراہی کا کام انجام دے رہا ہے، لیکن سربراہی کا کام انجام دینے کے لیے اس کو کون سا عضو ہمارا مددگار ہے؟ دل۔ دل کیا کام کر رہا ہے؟ پمپ کی طرح کام کر رہا ہے، صحیح مقدار میں تمام جسم کے اعضاء تک خون پہنچانے کا کام کر رہا ہے دل۔ تو دل کیا ہے؟ ہمارا پمپنگ مشین جیسا ہے جو خون کو صحیح طرح سے پمپ کر کے تمام اعضاء تک صحیح مقدار میں خون کو پہنچانے کا کام انجام دیتا ہے۔ تو دل کیا ہے بچوں؟ دل کہاں پر پایا جاتا ہے؟ دل کے حصے کون سے ہیں؟ دل کس طرح سے کام کرتا ہے؟ ڈیٹیل ہم یہاں پر پڑھنے والے ہیں۔ کلاس کو غور سے سنیے بچوں، ساتھ ہی ساتھ کیا کریے آپ لوگ؟ اپنی کاپی کتاب ساتھ میں رکھیے، پین رکھیے ساتھ میں، امپورٹنٹ پوائنٹس آپ لکھ سکو۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ آپ کو ایک کوئز لیا جانے والا ہے، اس کوئز میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے آپ کو۔ کلاس کو غور سے سنیے، ٹھیک ہے؟ تو دل کس طرح، دل کہاں پر پایا جاتا ہے بچوں؟ پھیپھڑوں کے، ہم نے لاسٹ ٹائم پہ تنفس کے بارے میں پڑھا تھا، پھیپھڑوں کے بالکل درمیان، دونوں پھیپھڑوں کے درمیان، تھوریکسک کیویٹی، سینے کا جوف جسے کہتے ہیں، وہاں پر دل پایا جاتا ہے دونوں پھیپھڑوں کے درمیان۔ اور یہ جو نیچے کا جو حصہ نظر آ رہا ہے نا، وہ تھوڑا سا لیفٹ سائڈ جھکا ہوا ہوتا ہے بچوں، جس کی وجہ سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دل ہمارا کیا ہوتا ہے؟ دل آپ کو لیفٹ سائڈ آپ کو محسوس ہوتا ہے نا، تو یہ تھوڑا سا حصہ لیفٹ سائڈ جھکا ہوا ہے جس کی وجہ سے آپ کو دل لیفٹ سائڈ محسوس ہوتا ہے بچوں۔ تو اس طرح سے دل کہاں پر پایا جاتا ہے؟ سینے کے جوف میں، پھیپھڑوں کے درمیان میں پایا جاتا ہے، نظام ہاضمہ کے بالکل اوپر۔ دل کے حصے دیکھیے بچوں، بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ شکل کو آپ کو بار بار پریکٹس کرنا ہے۔ ایگزام میں لاسٹ ٹائم بھی پوچھی گئی تھی، لاسٹ ایئر، بیفور لاسٹ ایئر بھی یہ شکل پوچھی گئی تھی۔ شکل کی پریکٹس کرنا ہے اور مختلف حصوں کے نام بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، اور ساتھ میں کیا کرنا ہے آپ کو؟ مختلف حصوں کے کام بھی یاد رکھنا ہے۔ صرف یہ آپ کو ڈائریکٹلی نہیں پوچھتا کہ وینا کوا کی لیبلنگ کیجئے، یا پھر ایورٹا کہاں ہے بتائیے، پلمنری شیریاں کہاں ہے بتائیے، اس طرح سے نہیں پوچھتا۔ آپ کو کس طرح سے پوچھتا ہے؟ خون کی سب سے بڑی نالی کون سی ہے جو جسم کے تمام
حصوں تک خون پہنچاتی ہے اس کی نشاندہی کیجیے بلکہ پوچھتا ہے، یا پھر غیر آکسیجنی خون کون سے خانے میں دل کے سب سے پہلے جمع ہوتا ہے اس خانے کا نام کی نشاندہی کیجیے بلکہ پوچھتا تو وہ دایاں عضی ہوگا۔ تو اس طرح سے نہ صرف آپ کو شکل کی پریکٹس کرنا ہے، ناموں کو یاد رکھنا ہے، بلکہ جو جو حصے ہیں وہ کیا کام انجام دیتے ہیں وہ بھی آپ یاد رکھیں گے تو 3 یا 4 مارکس میں شکل پوچھا جاتا آپ کو آرام سے وہ مارکس حاصل ہو سکتے ہیں بچوں، ہے نا۔ شکل کی پریکٹس کرنا ہے، حصوں کے نام یاد رکھنا ہے، حصوں کے کام یاد رکھنا ہے آپ کو۔ یہاں پر ہم دیکھیں گے کہ ہمارے دل کے مختلف حصے کیا ہیں نا۔ دل کیا ہے ہمارا؟ جب ہم ایک انسانی جو دل ہوتا ہے بچوں ایک عضلاتی عضو ہے۔ یہ عضلاتی عضو کس کو بولیں گے؟ جو حرکت کرتے رہتا ہے نا، ہاتھ اور پیر کے عضلات ہیں، اس طرح سے دل بھی ایک عضلاتی عضو ہے جس کی جسامت ہماری مٹھی کے برابر ہوتی ہے۔ جب ہم مٹھی بند کریں گے تو جو سائز ہم کو نظر آتا ہے نا بالکل اسی سائز کا ہمارا دل ہوتا ہے بچوں۔ تو عضلاتی کیوں کہا جاتا ہے اس کو؟ چونکہ یہ پھیلتا اور سکڑتا ہے نا۔ عضلات جس طرح سے حرکت کرتے ہیں اسی طرح سے وہ بھی حرکت کرتا ہے۔ تو یہ جو عضلات یہ جو دل کے جو عضلات ہوتے ہیں بچوں قلبی عضلات، یہ ہمارے خوابوں میں نہیں ہوتے۔ عضلات 2 طرح کے ہوتے ہیں، جو حرکات ہوتی ہے وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ارادی عضلات ہوتے ہیں اور غیر ارادی عضلات ہوتے ہیں۔ ہاتھ اور پیر کے جو عضلات ہیں ہمارے وہ ارادی عضلات کہلاتے ہیں کیونکہ ان کی جو حرکت ہے وہ ہمارے خوابوں میں ہے۔ ہمارا دل چاہا ہم نے پیر آگے کیے پھر قریب لیے، ہاتھ کی بھی حرکت اسی طرح کی ہوتی ہے، لیکن جو اندرونی اعضاء ہوتے ہیں ان کی جو حرکت ہوتی ہے وہ ہمارے خوابوں میں نہیں ہوتی۔ تو ہم ان کو کیا کہتے ہیں؟ غیر ارادی عضلات، انوالنٹری مسلس ہم اس کو کہتے ہیں۔ ہاں، تو دل بھی اسی طرح بنا رکے بنا تھکے کیا ہے زندگی بھر کیا کرتے رہتا ہے؟ دھڑکتے رہتا ہے، پھیلتا اور سکڑتے رہتا ہے، پمپ کرتے رہتا ہے نا۔ تمام عضلات جو ہیں بچوں وہ کچھ نہ کچھ دیر کے لیے کیا حالت سکون میں آ جاتے ہیں۔ جب ہمارا نظام ہاضمہ مکمل ہو جاتا ہے تو معدہ ریسٹ میں آ جاتا ہے، اسی طرح سے دماغ بھی ہمارا تھوڑی دیر سکون میں آ جاتا ہے یا پھر اپنی فنکشننگ کو تھوڑا سا سلو کر دیتا ہے، لیکن دل جو ہے مسلسل کیا ہے بنا رکے بنا تھکے کام کرتے رہتا ہے۔ اگر دل رک گیا تو کیا ہو جائے گا؟ دھڑکن رک جائیں گی، زندگی ختم، ہے نا۔ تو دل بہت ہی کیا ہے چستی سے کام کرنے والا عضو ہے ہمارے جسم کا۔ تو دل کے حصے ہم دیکھیں گے کون سے ہیں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم کو دل کے 4 خانے نظر آ رہے ہیں۔ وہ 4 خانے کون سے ہیں؟ اوپر کے 2 چھوٹے خانے، نیچے کے 2 چھوٹے خانے، ہے نا۔ 4 خانوں کا دل ہوتا ہے انسانوں کا اور پرندوں کا، پستانیوں کا اور پرندوں کا دل 4 خانوں کا ہوتا ہے۔ تو ہم اوپر کا یہ جو خانہ ہے بچوں اس کو چونکہ یہ لیفٹ سائڈ ہے بایاں عضی اور یہ رائٹ سائڈ ہے دایاں عضی، تو اوپر کے خانوں کو عضی کہیں گے، نیچے کے خانوں کو بتی کہیں گے۔ ہاں، چونکہ یہ ہمارا لیفٹ سائڈ ہے اس کو بایاں بتی، رائٹ سائڈ ہے دایاں بتی، تو 4 خانے ہو گئے۔ سب سے پہلے دل کی شکل اتار کر یہ 4 خانوں کو دیکھیے، اس کے بعد یہ 4 خانوں کو علیحدہ کرنے والی جو دیوار ہوتی ہے بچوں درمیان میں جو گیپ نظر آ رہا ہے وہ ایک دیوار ہے جس کو ہم تقسیمی دیوار یا سیپٹم کہتے ہیں۔ یہ کیا کرتی ہے؟ دل کے خانوں کو علیحدہ کرتی ہے۔ لیفٹ اور رائٹ سائڈ جو دل کے خانے ہیں ان کو علیحدہ کرنے کا کام یہ انجام دیتی ہے۔ اور یہاں پر اوپر کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ یہاں پر کیا ہے؟ آیورٹا، دل کو خون دل میں جو صاف خون ہوتا ہے وہ صاف خون کو جسم کے تمام حصوں تک پہنچانے کا کام ہوتا ہے آیورٹا۔ یہ سب سے بڑی نالی ہے بچوں خون کی، آیورٹا ہے نا، جو دل سے خون لے کر جاتی ہے جسم کے مختلف حصوں تک پہنچاتی ہے۔ اس نالی کا نام کیا ہے؟ سب سے بڑی نالی کا نام کیا ہے؟ آیورٹا ہے۔ ہاں، اسی طرح سے وینا کوا اوپری جسم سے آنے والے خون کو وہ دائیں عضی میں لا کے جما دیتا ہے، اور یہاں پر نیچے جسم کے نچلے حصوں سے آنے والا خون بھی یہاں پر دائیں عضی میں جمع ہوتا ہے۔ یہ جو اوپر ہے سپیریئر وینا کوا، نیچے ہے انفیریئر وینا کوا ہم اسے کہتے ہیں۔ یہ غیر آکسیجنی خون، غیر آکسیجنی خون کسے کہیں گے؟ جسم میں پائے جانے والے کاربن ڈائی آکسائڈ والا جو خون ہوتا ہے اس کو وینا کوا کے ذریعے یہاں پر دائیں عضی میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہے یہاں پر؟ پلمنری شیریاں ہیں۔ پلمنری شیریاں کیا کام کرتی ہے؟ پلمنری ورید کیا کام کرتی ہے؟ یہاں پر ہم دیکھیں گے۔ تو دل کیا ہے؟ دل میں پائے جانے والے حصے کون سے ہیں آپ نے دیکھا۔ تو دل ہمارا کس طرح کام کرتا ہے دیکھیے بچوں،
تقسیمی دیوار ہے جسے ہم سیپٹم کہتے ہیں. 4 خانے ہوتے ہیں دل کے, دایاں ازیں, بایاں ازیں, دایاں بطیں اور بایاں بطیں. یہ ہو گئے دل کے حصے. ہمارا دل کس طرح سے کام کرتا ہے اب ہم یہاں پر دیکھیں گے. بالکل ہی آسان ہے بچوں, دل کا جو کام ہے بالکل آسان ہے. کیا کام کرتا ہے دیکھیے بچوں, دل خون کو پمپ کرتا ہے, آکسیجن آمیز خون کو کیا کرتا ہے پورے جسم تک پہنچاتا ہے, غیر آکسیجن آمیز خون کو پھیپھڑوں تک پہنچاتا ہے, پھیپھڑوں سے کاربن ڈائی آکسائڈ کو جسم کے باہر داخل کر دیا جاتا ہے, ناک کے ذریعے خارج کر دیا جاتا ہے. کس طرح سے یہ کام کرتا ہے ہم یہاں پر دیکھیں گے. آکسیجن آمیز خون, آکسیجن آمیز خون یعنی آکسیجن ملا ہوا خون. آکسیجن ہم کو کہاں سے ملیں گی, پھیپھڑوں میں سے ملیں گی. پھیپھڑوں سے کیا کرتا ہے آکسیجن آمیز خون, پھیپھڑوں سے دل میں بائیں طرف واقع پتلی دیوار والے چیمبر میں آتا ہے جسے ہم بایاں ازیں یا لیفٹ ایٹریم کہتے ہیں. تو پھیپھڑوں سے آکسیجن ملا ہوا خون یہاں پر آتا ہے بچوں بائیں ازیں میں, لیفٹ سائڈ جاتا ہے, لیفٹ ایٹریم اسے ہم کہتے ہیں. پلمنری ورید کے ذریعے یہاں پر آتا ہے یہ خون. کون سا خون آتا ہے, آکسیجن آمیز خون. یہ جو وریدیں ہوتی ہیں غیر آکسیجن آمیز خون کو دل تک پہنچانا کام ہے بچوں. صرف یہ ایک ہی ورید ہے پلمنری ورید جو کیا کرتی ہے آکسیجن آمیز خون پھیپھڑوں سے لا کر یہاں پر دائیں آپ کے بائیں ازیں میں جمع کر دیتی ہے. تو اس طرح سے آکسیجن آمیز خون یہاں پر آتا ہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے دیکھو بچوں, اس خون کو جمع کرتے وقت کیا ہوتا ہے بایاں ازیں حالت سکون میں آ جاتا ہے. جیسے خون یہاں پر جمع ہو گیا, پھیپھڑوں سے آکسیجن آمیز خون یہاں پر جمع ہو گیا, حالت سکون میں آ جاتا ہے نا, وہ پھیل جاتا ہے. اس وقت ان سکڑتا ہے جب کیا ہوتا ہے بائیں بطی میں یہ خون کو داخل کیا جاتا ہے. جب نیچے والے چیمبر میں یہ خون آ جائے گا تو یہ سکڑ جاتا اور پھیل جاتا. کس کے ذریعے آتا, یہاں پر ایک بائیکسپڈ والو ہوتی ہے بچوں, بائیکسپڈ والو ہوتی ہے. وہ والو کے ذریعے اوپر والا خون نیچے والے خانے میں آ کر جمع ہو جاتا ہے. آ گیا نیچے, آکسیجن آمیز خون کیا ہو گیا پلمنری شریان سے بائیں پلمنری ورید کے ذریعے بائیں ازیں میں آپ کے آ گیا, بائیں ازیں سے بائیں بطیں میں آ گیا, بائیں بطیں سے ہوتا ہوا وہ ایورٹا کی طرف چلا جاتا ہے. ایورٹا کیا ہے, سب سے بڑی نالی ہے خون کی جو صاف خون آکسیجن آمیز خون یہاں سے ہوتے ہوئے پورے جسم کے تمام حصوں تک پہنچانے کا اہم کام یہ نالی خون کی انجام دیتی ہے. یہ ہو گیا. اب کیا ہو گیا, آکسیجن آمیز خون کس طرح سے دل تک آتا, دل سے جسم کے تمام حصوں تک پہنچایا جاتا ہم نے دیکھا. اب ہم دیکھیں گے غیر آکسیجن آمیز خون, وہ خون جس کے اندر کیا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ ملی ہوئی ہے, وہ آکسیجن آمیز خون کس طرح سے دل تک آتا اور دل سے کس طرح سے وہ پھیپھڑوں کی طرف نقل مکانی کرتا ہے. اب ہم یہاں پر دیکھیں گے. تو نیکسٹ کیا ہے دیکھیے بچوں, جب عضلاتی بایاں بطیں اپنی باری پر سکڑتا ہے تو خون جسم کے طرف پمپ کیا جاتا ہے نا, خون جسم کی طرف پمپ کیا جاتا ہے ایورٹا کے ذریعے. دائیں طرف والا چیمبر یعنی بایاں ازیں جب پھیلتا ہے تو غیر آکسیجنی خون یعنی یہ والا چیمبر جب پھیلتا ہے تو یہ وینا کوا کے ذریعے اور یہ وینا کوا کے ذریعے غیر آکسیجنی خون یا کاربن ڈائی آکسائڈ والا خون دائیں ازیں میں جمع ہوتا ہے. اور یہاں پر ایک والو ہوتا ہے بچوں, ٹرائیکسپڈ والو. وہ کھلنے کی وجہ سے یہ جو خون ہے اوپر والا نیچے والے چیمبر میں آتا ہے, یہ اوپر والا چیمبر جو ہے وہ سکڑ جاتا ہے. جیسے خون نیچے کی طرف داخل ہو گیا یہ چیمبر سکڑ جاتا ہے اور یہاں سے جو خون دائیں بطی میں آپ کا جمع ہوتا ہے وہ خون کیا ہوتا ہے یہاں پر چلا جاتا ہے. کہاں سے, پلمنری شریان تک چلا جاتا ہے. پلمنری شریان کا کنیکشن کہاں ہے بچوں, پھیپھڑوں سے ہے. پھیپھڑوں کو منتقل کیا جاتا ہے غیر آکسیجنی خون, وہاں پر کاربن ڈائی آکسائڈ کو ڈمپ کیا جاتا ہے, ڈالا جاتا ہے اور وہاں سے آکسیجن لے کر کیا جاتا ہے یہاں پر پلمنری ورید کے ذریعے ہمارے بائیں ازیں تک پہنچایا جاتا ہے آکسیجن آمیز خون. یہ عمل کنٹینیو چلتے رہتا, یہ دونوں خانے سکڑتے رہتے, یہ دونوں خانے پھیلتے رہتے. جیسے خون یہاں پر آتا تو یہ پھیل جاتا ہے, جب خون نیچے کی طرف داخل ہوتا ہے تو یہ سکڑ جاتا ہے. پھیلنا اور سکڑنا کو ہم دھڑکن کہتے ہیں اور کنٹینیو یہ دھڑکتے رہتا ہے. ہمارا دل, ایک صحت مند انسان کا دل 1 منٹ میں تقریباً 70 مرتبہ دھڑکتا ہے. جیسے ہی دایاں ازیں سکڑتا ہے تو نیچے والا چیمبر دائیں بطی میں پھیلتا ہے, یہ خون کو دائیں بطی میں منتقل کرتا ہے وینا کوا کے ذریعے. اس میں آکسیجن آمیز خون کے لیے پھیپھڑوں کی طرف منتقل اس کو کر دیا جاتا ہے, پمپ کیا جاتا ہے. پھیپھڑے کیا کرتے ہیں,
کاربن ڈائی آکسائڈ کو جمع کر لیتے ہیں. جب ازیں یا بتیں سکڑتے ہیں تو وال کیا کرتے ہیں, جو بائیکسپیڈ وال ہے, ٹرائیکسپیڈ وال ہے, وہ کیا کرتے ہیں, خون کے برعکس سمت میں بہنے کو روکتے ہیں. خون کو نیچے والے چیمبر سے اوپر والے چیمبر سے نیچے والے چیمبر میں بہنے کو روکنے کا کام انجام دیتے ہیں وال. دوہرا دوران خون, جو فقری جانوروں کا دوران خون ہے بچوں, اس کو دوہرا دوران خون کہا جاتا ہے. دوہرا دوران خون کیوں کہیں گے ہم اس کو, ڈبل سرکولیشن کیوں کہیں گے, اس لیے کہیں گے چونکہ کیا ہوتا ہے, آپ جیسے ابھی دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے خون میں, دل میں کیا ہے, خون 2 مرتبہ گزرتا ہے. ایک دفعہ آکسیجن آمیز خون آتا ہے اور ایک دفعہ غیر آکسیجن آمیز خون دل تک پہنچایا جاتا ہے. اسی لیے اس کو ہم دوہرا دوران خون کہتے ہیں. دوہرا دوران خون میں کیا ہوتا ہے, ایک چکر میں 2 مرتبہ خون کا گزر دل سے ہوتا ہے, جس کو ہم دوہرا دوران خون کہتے ہیں. دیکھیے بچوں یہاں پہ کیا ہو رہا ہے, آپ یہاں پہ شکل کے ذریعے آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا انسانی جسم ہے. انسانی جسم میں کس طرح سے دوران خون کا کام انجام پا رہا ہے. دیکھیے بچوں, یہ ہمارے جسم سے آکسیجن, کاربن ڈائی آکسائڈ ملا ہوا خون کیا ہو رہا ہے, دل تک پہنچایا جا رہا ہے. کاربن ڈائی آکسائڈ ملا ہوا خون دل سے کیا ہے, پھیپھڑوں کی طرف آ رہا ہے. پھیپھڑوں میں کاربن ڈائی آکسائڈ کو داخل کیا جا رہا ہے. پھیپھڑوں سے آکسیجن کو لے کر واپس کیا ہے, آکسیجن آمیز خون دل تک آ رہا ہے. دل سے ایورٹا سے جسم کے مختلف حصوں تک پہنچایا جا رہا ہے. تو ایک چکر میں 2 مرتبہ دل سے خون گزر رہا ہے, جس کو ہم دوہرا دوران خون کہتے ہیں. یہ ہو گیا انسانوں میں نقل و حمل. دل کیا ہے, دل کے مختلف حصے کون سے ہیں, دل کس طرح سے کام کرتا ہے, ہم نے دیکھا ہے نا. کافی انٹرسٹنگ ہے نا یہ ٹاپک. تو اب ہم دیکھیں گے پودوں میں نقل مکانی کس طرح سے ہوتی ہے. پودوں میں کس کی نقل مکانی ہوتی ہے, پانی اور غذا کی. جو غذا سٹارچ کی شکل میں, سکروز کی شکل میں جمع ہوتی ہے پودوں میں, وہ پودوں کے مختلف حصوں تک کس طرح, ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ خون میں مختلف, خون کی جو نالیاں ہوتی ہیں, مختلف قسم کی نالیاں کیا کام انجام دیتی ہیں. دیکھیے بچوں, شریانیں ہوتی ہیں جس کو ہم آرٹریز کہتے ہیں. شریانیں ایسی نالیاں ہیں جو خون کو دل سے جسم کے مختلف اعضاء تک لے کر جاتی ہیں. شریانیں وہ نالیاں ہیں جو دل سے صاف ستھرا خون, آکسیجن آمیز خون جسم کے مختلف حصوں تک پہنچانے کا کام شریانیں کرتی ہیں. تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا یہاں پہ ایورٹا بھی ایک شریان میں شامل ہے نا. اسی طرح سے وریدیں کیا کرتی ہیں, وریدیں مختلف اعضاء سے کاربن ڈائی آکسائڈ والا خون یا غیر آکسیجن آمیز خون دل تک پہنچانے کا کام کرتی ہیں. جو شریانیں ہوتی ہیں, شریانوں کی دیواریں موٹی اور لچکدار ہوتی ہیں, جبکہ وریدوں کی دیواریں پتلی اور غیر لچکدار ہوتی ہیں. شریانوں کی دیواریں موٹی ہوتی ہیں, لچکدار ہوتی ہیں, الاسٹک ہوتی ہیں, کیونکہ الاسٹن نامی ایک پروٹین اس میں پایا جاتا ہے تاکہ وہ صحیح لچک پیدا کر سکے. اسی طرح سے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ, یہاں پر دباؤ زیادہ ہوتا ہے. شریانوں کا کام کیا ہے, دل کے تمام حصوں تک خون کی صحیح سربراہی کرنا ہے. تو یہاں پر پریشر زیادہ ہوتا ہے, دباؤ زیادہ ہوتا ہے, اور پریشر زیادہ برداشت کرنے کے لیے ہی اس کی دیواریں موٹی اور لچکدار ہوتی ہیں. جبکہ جو وریدیں ہوتی ہیں ان میں خون بالکل کم دباؤ کے ساتھ بہتا ہے, اور یوجولی اس کو لال رنگ سے بتایا جاتا ہے شریانوں کو, اور نیلے رنگ کی جو رگیں نسیں آپ کو نظر آ رہی ہیں جسم میں آپ کے, ان کو ہم وریدیں کہتے ہیں. اور ایک نالیاں ہوتی ہیں بچوں اس کے علاوہ خون کی, اس کو ہم کیپیلریز کہتی ہیں. کیپیلریز کیا کام انجام دیتے ہیں, یہ خون کی سب سے چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں جن کی موٹائی تقریباً 1 خلیے کے برابر, بالکل چھوٹی نالیاں ہوتی ہیں, اور یہ دونوں کو جوڑنے کا کام بھی انجام دیتی ہیں بچوں. شریانوں اور وریدوں کو جوڑنے کا کام کیپیلریز انجام دیتی ہیں. یہ ہو گیا ہمارے دل کا کام مکمل ہو گیا. اور ایک حصہ جو ہوتا ہے دل میں خون کی سربراہی کرنے والا, وہ ہے لمف. لمف کیا ہے بچوں, یہ ایک بے رنگ سیال بافتی سیال ہے یہ, جو جس میں کیا ہوتا ہے, ہیموگلوبن نہیں پایا جاتا, اسی لیے بے رنگ ہے. اگر ہیموگلوبن رہیں گا تو اس کا رنگ لال ہو جائے گا. چونکہ اس میں ہیموگلوبن نہیں ہے تو یہ بے رنگ ہے. اس میں پروٹین کی مقدار بھی کافی کم ہوتی ہے. لمف بین الخلوی جگہوں سے لمفیٹک کیپیلریز میں چلا جاتا ہے. یہ کیپیلریز منسلک ہو کر جڑ کر بڑی لمف کی تشکیل کرتی ہیں, جو آخرکار ورید میں کھلتی ہیں. لمفیں پورے جمع ہو کر وریدوں میں وہ کھلتی ہیں. لمف آنت سے ہضم شدہ اور جذب شدہ چربی کی نقل حمل کرتا ہے, اور اضافی خلوی جگہوں سے زائد سیال کو بھی خون میں واپس لاتا ہے. یہ کام ہے لمف کا. اب ہم دیکھیں گے کہ پودوں میں نقل و حمل کس طرح سے ہوتی ہے پانی اور غذا کی. پودوں کے اندر
پانی کی نقل و مکانی ہوتی ہے بچوں زائلم نسیج کے ذریعے. اور جو پودے غذا تیار کرتے ہیں، پودے غذا کیسا تیار کرتے ہیں ہم نے دیکھا تھا، خود پرور تغذیہ ہوتا ہے پودوں میں، جہاں پر وہ ضیاء تالیف کا عمل کرتے ہوئے اپنے غذا خود تیار کرتے ہیں سکروز کی شکل میں. وہ سکروز جمع ہوتی ہے پتے کے اندر. پتے میں جو غذا تیار ہو چکی ہے پودے کی، نہ صرف پتے میں محفوظ رہتی ہے بلکہ پودے کے تمام حصوں تک اس کو پہنچانا ضروری ہے. تو کس طرح سے کام کرتے ہیں زائلم اور فلویم نسیج ہم یہاں پر دیکھیں گے. زائلم نسیج کیا کرتی ہے بچوں؟ یہ پانی اور معدنیات کی نقل و حمل جڑوں سے پودے کے سب سے اونچائی والے مقام تک کرتی ہے. جڑوں کے ذریعے پانی کو جذب کیا جاتا ہے، جڑوں میں پائی جاتی ہے زائلم نسیج. یہ پانی کو جذب کرتی ہے. آیانک جو کانسنٹریشن ہوتا ہے بچوں یہاں پر بالکل کم ہوتا ہے، اور مٹی میں جو پانی کا ارتکاز ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، تو یہاں پر آسموسس کا عمل انجام دیا جاتا ہے. کم ارتکاز والے مقام سے پانی اعلیٰ ارتکاز والے مقام سے پانی ادنیٰ ارتکاز والے مقام تک، یعنی مٹی سے ہوتا ہوا پانی زائلم نسیج تک پہنچایا جاتا ہے، جہاں سے وہ پودے کے تمام حصوں تک پانی کی سربراہی کرتی ہے. اسی طرح جو فلویم ہے، وہ فلویم کیا کام انجام دیتی ہے؟ یہ بافت غذا کی نقل و حمل میں پتوں سے پودوں کے تمام حصوں تک کرتی ہے. یعنی غذا جو ضیاء تالیف کے بعد پتے میں جمع ہو چکی ہے، اس کو کیا کرتی ہے؟ تمام پودوں کے حصوں تک، جڑوں تک پہنچانا، ٹہنیوں تک پہنچانا کا کام انجام دیتی ہے، تاکہ صحیح مقدار میں پودے کو توانائی حاصل ہو سکے. زائلم بافت پانی کی ایک سمتی نقل و مکانی کرتی ہے. زائلم بافت میں پانی کی جو نقل و مکانی ہے بچوں وہ ایک سمتی ہے. جڑوں سے ہوتا ہوا پانی سیدھا تنے سے ہوتا ہوا پودے کے تمام حصوں تک، پتوں تک پہنچایا جاتا ہے. جبکہ فلویم بافت میں جو نقل و مکانی ہے غذا اور معدنیات کی، وہ دو سمتی ہوتی ہے. یعنی پتے کے اندر جو غذا تیار ہو چکی ہے وہ پتے کے اوپری جانب بھی جاتی ہے، پتوں سے اوپر کی ٹہنیوں کی طرف بھی جاتی ہے، اور نیچے تنے سے ہوتے ہوئے جڑوں تک بھی پہنچائی جاتی ہے. تو دو سمتی بائی ڈائریکشنل یہاں پر غذا کی نقل و حمل ہوتی ہے. یہاں پر جو زائلم جو نسیج ہے وہ عمل سیریان کے اصول پہ کام کرتی ہے. یعنی ایک دباؤ کے ساتھ پانی کو جڑوں سے کھینچنا، تنے سے ہوتے ہوئے تمام پودے کے حصوں تک پہنچانا، اور عمل سیریان کے ذریعے ایکسیس آف واٹر جو ہوتا ہے زائد پانی کا خارج کرنا کا عمل عمل سیریان کہلاتا ہے. پودے اپنا زائد پانی پتوں میں پائے جانے والے اسٹوماٹا کے ذریعے خارج کرتے ہیں، جسے ہم عمل سیریان کہتے ہیں، ہے نا. جو پودوں میں پانی زائد ہوتا ہے تو وہ زائد پانی کیا کرتے ہیں؟ پتوں کے اسٹوماٹا کے ذریعے وہ خارج کرتے ہیں. اس عمل کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عمل سیریان کہتے ہیں. اسی طرح سے جو غذا تیار ہو چکی ہے پتے میں، اس کی نقل و مکانی ہوتی ہے. پتوں سے پودوں کے تمام حصے تک غذا پہنچانے کا عمل کہلاتا ہے ٹرانسلوکیشن. ٹرانسلوکیشن کسے کہتے ہیں؟ 1 مارکس میں پوچھ سکتا ہے آپ کو، یا پھر 2 مارکس میں آپ کو کیا پوچھیں گا؟ زائلم اور فلویم کے درمیان فرق لکھیے. اور 2 مارکس میں اور ایک سوال ہو سکتا ہے، دیکھیے بچوں اس سبق سے، وہ کیا ہوگا؟ شیریانوں اور وریدوں کے درمیان فرق لکھیے. اس طرح کا بھی سوال آپ کو ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے. اگر دل کی شکل آپ کو نہیں پوچھا تو 4 مارکس میں آپ کو اس طرح سے سوال پوچھ سکتا ہے. تو غذا کی نقل و حمل پتوں سے پودے کے تمام حصوں تک پہنچانے کا عمل کیا کہلاتا ہے؟ ٹرانسلوکیشن. کون سے بافت میں یہ عمل ہوتا ہے بچوں؟ فلویم بافت میں ہوتا ہے. جبکہ عمل سیریان کا عمل کون سے بافت کے ذریعے ہوتا ہے؟ زائلم بافت کے ذریعے ہوتا ہے. یہاں پر مکمل ہو گیا پودوں میں نقل و حمل. تو عمل شریان کو سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر دیکھیں گے بچوں کہ کس طرح سے عمل شریان کا عمل مکمل ہوتا ہے. یہاں پر دیکھیے مٹی میں جو پانی ہے، مٹی کے پانی کے ذرات یہاں پر جڑوں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں بچوں. یہاں پر زائلم نسیج کیا کرتی ہے؟ ایک سیکشن پریشر کے ذریعے کیا کرتی ہے؟ اس کو اوپر تک پہنچاتی ہے. دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ تنے تک پانی پہنچ رہا ہے. تنے سے ہوتا ہوا پانی پتوں تک پہنچایا جاتا ہے. پتوں سے جو زائد پانی ہے بچوں اس کو خارج کر دیا جاتا ہے. کیا کہلاتا ہے یہ عمل؟ عمل شریان کہلاتا ہے نا. عمل شریان کو زائلم نسیج کے کام کو اور عمل شریان کو اس ویڈیو کے ذریعے آپ کلیئر دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پر یہ انسانوں میں اور پودوں میں نقل و حمل کا جو ٹاپک ہے بچوں مکمل ہوتا ہے. آپ نے کیا کچھ سیکھا اس کو دیکھنے کے لیے ہم کوئز کے ذریعے کیا ہے چیک کریں گے آپ کے نالج کو. آج آپ لوگوں نے کیا کچھ پڑھا. تو بچوں کوئز یہاں پر آپ کو دکھایا جا رہا ہے. کوئز میں حصہ لیجئے اور صحیح جوابات کو کیا کیجئے آپ کمنٹ باکس میں بتاتے جائیے تاکہ مجھے اندازہ ہو جائے کہ آپ لوگوں نے کتنے توجہ کے ساتھ آج کا سبق سنا ہے. تو سوال نمبر 1 ہے بچوں، خون کے وہ ذرات جو قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں.
کون سے ذرات ہیں خون کے جو قوت مدافعت امیونٹی پاور کو بڑھاتے ہیں بچوں؟ اے تباخچے، بی خون کے سرخ خلیات، سی خون کے سفید خلیات، ڈی پلازما۔ دیکھیے بچوں ابھی ہم نے پڑھا تھا نا خون کے وہ ذرات جو بیرونی جراثیم کو ختم کرتے ہیں اور ہمارے امیونٹی پاور کو قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں۔ صحیح جواب کیا ہے بچوں؟ ہاں تو اس کا صحیح جواب ہے خون کے سفید ذرات WBC ہماری قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں۔ سوال نمبر 2، خون کی وہ نالی جو دل تک آکسیجن آمیز خون مہیا کرتی ہے، وہ کون سی نالی ہے جو دل تک یعنی اوپر والا جو خانہ ہے آپ کا لیفٹ سائڈ اس تک کیا کرتی ہے؟ آکسیجن آمیز خون پہنچاتی ہے۔ نمبر اے پلمنری شیریاں، نمبر 2 پلمنری ورید، نمبر 3 کیپیلری، نمبر 4 وینا کوا۔ صحیح جواب ہے بچوں پلمنری ورید۔ یہ صرف ایک ہی یہ ورید ہے جو کیا کرتی ہے؟ خون آکسیجن آمیز خون دل تک پہنچاتی ہے۔ باقی کے تمام وریدوں کا کام کیا ہے؟ غیر آکسیجنی خون کلیکٹ کرنا اور دل تک پہنچانا۔ تیسرا سوال ہے بچوں، وہ عمل جس کے ذریعے نباتات اپنا زائد پانی کا اخراج کرتے ہیں، نباتات کے اندر جو زائد پانی جمع ہوتا ہے بچوں اس کو وہ خارج کرتے ہیں، اس عمل کو ہم کیا کہیں گے؟ اے عمل استخراج، بی عمل تبخیر، یا سی عمل شیریاں، یا پھر ڈی ٹرانسلوکیشن۔ کیا کہلاتا ہے وہ عمل جہاں پر پودے اپنا زائد پانی خارج کرتے ہیں؟ اس کلاس میں بھی ہم نے اس کو پڑھا ہے، اس سے پچھلی کلاس میں بھی ہم نے اس کے بارے میں سیکھا تھا بچوں۔ یاد آیا جواب؟ صحیح جواب ہے اس کا عمل شیریان۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 4، دل کی وہ نالی جو آکسیجن آمیز خون جسم کے تمام اعضاء تک پہنچاتی ہے، وہ کون سی نالی ہے جو دل سے صاف ستھرا یعنی آکسیجن آمیز خون لے کر جسم کے مختلف اعضاء تک پہنچاتی ہے؟ اے شیریان، بی ورید، سی کیپیلری، یا پھر ڈی ایورٹا۔ دیکھیے بچوں وہ کون سی نالی ہے جو سب سے بڑی نالی بھی ہے اور وہ کیا کرتی ہے؟ آکسیجن آمیز خون دل سے لے کے جسم کے مختلف اعضاء تک پہنچاتی ہے۔ کیا ہے بچوں اس کا صحیح جواب؟ کمنٹ باکس میں بتاتے رہیے آپ۔ ٹھیک ہے، اس کا صحیح جواب ہے ایورٹا۔ لاسٹ سوال ہے، دیکھیے بچوں توجہ سے سنیے، غذا کی سربراہی کرنے والی بافت کا نام۔ کون سی بافت ہوتی ہے پودوں میں جو غذا کی سربراہی کرتی ہے؟ اے زائلم، بی فلویم، سی ٹریکیا، یا پھر ڈی سٹومیٹا۔ کون سی بافت ہے بچوں جو غذا کی سربراہی کا کام انجام دیتی ہے؟ کہاں پائی جاتی ہے یہ بافت؟ پتے میں پائی جاتی ہے نا، پتے میں پودے کی غذا تیار ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو بافت ہے پتے میں ہوں گی، تو پتے میں کون سی بافت پائی جاتی ہے بچوں؟ صحیح جواب اس کا کیا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے فلویم۔ ہاں یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ پتے میں پائے جانے والی فلویم بافت کے ذریعے غذا کی سربراہی ہوتی ہے، جڑوں میں پائے جانے والی زائلم بافت کے ذریعے پانی کی سربراہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر آج کی کلاس مکمل ہوتی ہے بچوں، اس کو بار بار پڑھیے اور کیا ہے شکل کی پریکٹس کیجئے۔ جو اقرا آن لائن کلاسز گروپ کی جانب سے روزانہ ٹیچر آپ پہ محنت دو کر رہے ہیں بچوں، اس کا پھل ہم کو تبھی ملیں گا جب آپ محنت کر کے اس کو کامیاب بنائیں گے، ہے نا۔ زیادہ سے زیادہ بچے اس کلاسز کو سنیے اور جو بھی ہوم ورک دیا جا رہا ہے، جو بھی کوئز ڈالا جا رہا ہے اس کو بار بار لکھیے تاکہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ مجھے آج کلاس لینے کا موقع دیا گیا جس کے لیے میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔